استنبول دیوار قسطنطنیہ کا ہم رات کے وقت میں وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر تقریباً 25 سے 30 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور قبریں ہیں بھی اس دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ۔ اب ہم ان کی زیارات کر رہے ہیں، مبارک قبروں پر جا رہے ہیں۔ یہ اس قسطنطنیہ دیوار کے ساتھ ساتھ کیوں ہیں، یہ بھائی نیل میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے بالکل آس پاس میں حضرات صحابہ کی قبور کے یا ان کے مدفن ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہاں پہ تشریف لائے، اس کی تاریخ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر یزید کے لشکر میں صحابہ پہلی مرتبہ قسطنطنیہ آئے، اور یہ سن 52 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو کوئی مہم جوئی کی، اور مہم جوئی کے بعد یعنی کہ نہیں ہو سکا وہ معاملہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، یا جو ان کی ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے، تو حضرت یہاں سے تھوڑا سا دور 50 کلومیٹر کا علاقہ ہے یا 40 کلومیٹر کا، اس کا نام یلوہ ہے، تو حضرت وہاں پہ تشریف لے گئے۔ عمر رسیدہ تھے، تقریباً 92 یا 90 کے قریب ان کی ایج تھی، تو حضرت جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذیابطیس کا مرض تھا، شوگر کے مریض بھی ہوئے۔ فوت ہونے سے پہلے حضرت کے پاس امیر یزید گئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ کچھ وصیتیں کی، اس میں سے 2 وصیتیں بڑی اہم تھی۔ فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے جتنا ہو سکے اسوار قسطنطنیہ یعنی کہ جدار قسطنطنیہ یا دیوار قسطنطنیہ، اس کے جتنا ہو سکے قریب دفن کرو، تاکہ میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہہ سکوں یا رسول اللہ جب تک میں حیات تھا میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے چلتا رہا، سفر کرتا رہا، اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو میری میت کو بھی لے کے یعنی کہ اس کو بھی سفر کروایا گیا، میری میت بھی چلی آپ کے راستے میں اور آپ کی دین کی دعوت کے لیے۔ اور ان کے پیش نظر جو تھا وہ کیا تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو بوجھل کے 2 معنی ہیں، ایک تو بذات خود اپنی جسامت کے اعتبار سے بوجھل ہو چکے تھے، اور دوسرا بوجھل کا یہ معنی ہے کہ ان کی لاش کو لے کے چلا گیا۔ تو حضرت کے لشکر میں جو باقی صحابہ تھے، حضرت کے اقربا تھے، تو کہتے ہیں کہ 3 ہفتے تک ان کی لاش کو یلوہ کے علاقے سے لے کر چلتے اس خطے میں آئے، اور یہ سب سے قریب ترین جگہ تھی کہ جو دیوار قسطنطنیہ کے قریب نسبتاً محفوظ اور ہموار جگہ تھی۔ تو حضرت کو یہاں پہ تقریباً یہاں سے 500 میٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پہ حضرت کا مدفن ہے۔ وہاں پہ جب حضرت کو دفن کر دیا گیا، جی ہاں اسی سمت میں، جب وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد جو باقی اور بعد میں آنے والے صحابہ تھے تو وہ حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یا ان کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفن ہوئے۔ یعنی کہ جہاں پہ جس احاطے میں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ بالکل دیوار کے دامن میں ہیں، 2 میٹر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور چند صحابہ تو ایسے ہیں کہ جو دیوار کی اندر کی طرف ان کا جو ہے نا مدفن ہے، جیسے کل ہم گئے تھے حضرت عبد الرحمن شامی رضی اللہ کی، ہم نے وہاں پہ دعا کی تھی، تو وہ تو بالکل وہ جو توپ کاپی سرائے ہے یا جو توپ کاپی پیلس تھا اس پیلس کے قریب ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ کل اس وقت جو دفن یہاں پہ ہونے کا ان کے ذہن میں یا ان کے وہاں ایک خیال تھا، وہ یہ تھا کہ جتنا ہو سکے ہم دشمن کے علاقوں کے قریب ہمیں دفن کیا جائے۔ اس کی برکت یہ تھی کہ بعد میں آنے والے جو مسلمان تاجر ہوتے تھے یا پھر ویسے سفر کرنے والے لوگ ہوتے تھے، تو وہ جہاں حضرات کی قبور کی زیارت کے لیے آتے تھے وہاں شہر کے اندرونی احوال بھی معلوم کر لیے جاتے تھے کہ شہر کے اندر کے احوال کیا ہیں۔ تو حضرت کے دفن کے بعد آج تقریباً 1300 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ آج 1447 ہے، اور سن 52 ہجری میں حضرت کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ یہ 1300 یعنی کہ 90 سال یا 1395 سال بنتے ہیں، تب سے لے کے آج تک یہاں پہ مسلمانوں کا ایک شغف ہے کہ وہ اس قبرستان میں دفن ہونا سعادت سمجھتے ہیں، اور اس قبرستان میں تقریباً 20 سے زائد صحابہ کی قبور ہیں، اولیاء اللہ بے شمار ہیں، سلاطین عثمانیہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں، ہند کے ہیں، سندھ کے ہیں، شرق کے ہیں، غرب کے ہیں، عرب کے ہیں، عجم کے ہیں۔ تقریباً یہ 4 کلومیٹر کا علاقہ تاریخی قبرستان ہے، کئی جنگی ہوئی، ان کے شہداء بھی یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہیں، کئی صحابہ ہیں جو یہاں پہ دفن ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ حضرات صحابہ کے ذہن میں خاکہ تھا کہ ہم جتنا ہو سکے دشمن کے علاقوں کے ہمیں قریب دفن کیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک حجت قائم ہو جائے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر جتنا ہو سکا اپنی زندگی میں دشمن کے بالکل عین اس کے گھر کے اس کے قلعوں کے قریب ہم نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا۔
تو یہ بنیادی طور پہ وجہ تھی۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ جو ہیں یہ مشہور صحابی ہیں، حضرات جانتے بھی ہیں کہ یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے۔ تو بعض کتابوں میں نے یہاں پڑھا بھی ہے اور کچھ حضرات سے سنا بھی ہے کہ حضرت کعب پھر جو مدینہ سے سفر کر کے یہاں پہ آئے، یہ اس تبوک کے سفر میں شرکت نہ ہونے پر کیا تھا، اس قرض کی ادائیگی تھی کہ جو وہ پھر وہ مدینہ کے گرم سفر سے اور مدینہ کی خوبصورت زندگی کو اور مالدار زندگی کو، پرتعیش حیات کو چھوڑ کے مسافر ہوئے اور یہاں پہ آ کے اسوار قسطنطنیہ کے دامن میں دفن ہوئے۔ تو یہ جو ہے تاریخ ہے یہاں کی۔ جی بھائی نیلمی صاحب نے ہمیں ایک بہت ہی ایمان افروز داستان سنائی ہے، ہمیں بھی یہ پتہ نہیں تھا۔ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھیا آپ ہمیں کیوں لے کے آ رہے ہیں یہاں پر دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ، اور میں نے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دیکھی ہوئی تھی، تو آج انہوں نے بتایا 35 صحابہ کرام، 27 کے قریب صحابہ کرام یہاں پر محو استراحت ہے، اور آج بے شمار صحابہ کرام کی قبور پر جانا ہوا، فاتحہ پڑھنی۔ میں سمجھ رہا آج کا جو دن ہے میرے لیے بہت سعادت کا دن ہے، اور آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں۔ باقی ہم کل بھی گھومتے رہے ایک جگہ، پرسوں گھومتے رہے، اور بھی گھومنا ہے، لیکن میں سمجھا ہوں کہ یہ ایسا یادگار مبارک سفر ہے جو زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ بھی آئیں تو اپنی مقدس ترین ہستیوں کی قبور پر حاضری ضرور دیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی انتھک محنتیں کی اور قربانیاں دی۔ اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی محروم نہ فرمائے ان کی برکات سے۔